يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 43 حدیبیہ سے واپسی. حدیبیہ سے واپسی پر پہلا پڑاؤ مر الزہران میں ہوا، دوسرا عسفان میں. اس مقام پہ کھانا کم پڑ گیا. آپ علیہ السلام سے شکایت کی گئی تو آپ علیہ السلام نے سواریاں ذبح کرنے کی اجازت دے دی تاکہ لوگ گوشت کھا لیں، چربی کو استعمال میں لے آئیں اور کھالوں کے جوتے بنا لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ مناسب فیصلہ معلوم نہیں ہوتا. ابھی ہم دشمن سے زیادہ دور نہیں ہیں، اور اگر دشمن سے دوبارہ سامنا ہو گیا تو مشکل میں پڑ جائیں گے، کیونکہ سواریاں تو ذبح کر کے کھا چکے ہوں گے. اس سے بہتر ہے کہ جو کھانا موجود ہے آپ علیہ السلام اس پر برکت کی دعا فرما دیں. آپ علیہ السلام نے موجود کھانا منگوایا. ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا. کسی کے پاس مٹھی بھر کھانا تھا اور کسی کے پاس اس سے کچھ زیادہ. سب سے زیادہ جس کے پاس سے نکلا وہ 1 سا کھجور تھے، یعنی 2100 گرام کھجور. جو کچھ بھی تھا لایا گیا اور کھانے کا ایک چھوٹا سا ڈھیر بن گیا. سب نے کھانا شروع کیا اور سیر ہو گئے، لیکن کھانا ختم نہ ہوا. پھر سب نے اپنے برتن بھی بھر لیے، لیکن پھر بھی کھانا ختم نہ ہوا. جو ہی قافلہ اس مقام سے آگے بڑھا تو بارش شروع ہو گئی. آپ علیہ السلام نے سواری سے اتر کر بارش کا پانی پیا، لوگوں نے بھی پیا. اسی دوران 3 شخص آئے. وہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے. ایک واپس چلا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نے شرم محسوس کی تو اللہ نے بھی اس سے شرم کر لی. دوسرے نے توبہ کی تو اللہ نے بھی اس پہ رجوع کیا. تیسرے نے منہ موڑ لیا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. واپسی پر رستے میں ایک جگہ قافلے نے قیام کیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ قافلے کی حفاظت پر مامور تھے. آپ علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ فجر کی نماز کے لیے سب کو جگا دیں. سب سو گئے، بہت تھکے ہوئے تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی. سب اس وقت بیدار ہوئے جب خوب دھوپ پھیل چکی تھی. آپ علیہ السلام نے وضو کر کے فجر کی نماز ادا کی. بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ خیبر سے واپسی پر، جبکہ بعض اہل علم کے مطابق یہ تبوک سے واپسی پر پیش آیا. ابن عبد البر کے نزدیک زیادہ بہتر رائے یہی ہے کہ یہ واقعہ خیبر سے واپسی پر ہوا. ابن کثیر، ابن حجر اور نووی علیہم الرحمہ کے نزدیک یہ واقعہ 1 سے زائد مرتبہ ہوا ہے. واللہ اعلم. کچھ آگے سفر کرنے کے بعد آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول شروع ہوا تو سورہ فتح نازل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے ایک سوال 3 مرتبہ کیا، لیکن آپ خاموش رہے. پھر میں اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہو جائے. میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور ما فیہا سے محبوب ہے. اس سورت مبارکہ کے آخری رکوع میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی صفات اور خوبیوں کا ذکر قرآن کے علاوہ تورات اور انجیل میں بھی ہے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات لکھی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ شاہد، مبشر، نذیر، امیین کا نبی، بندہ یعنی اللہ کا بندہ، رسول، متوکل، معافی اور درگزر سے کام لینے والا، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینے والا، جو بدخو اور سخت دل نہیں ہے. اور جب ایک ملت کو ان سے ہدایت نہیں مل جاتی اس وقت تک وہ وفات نہیں پائیں گے. یعنی یہ وہی صفات ہیں جو قرآن میں بھی جا بجا ملتی ہیں. سورہ فتح میں یہ بھی نازل ہوا کہ جو بدو یعنی صحرا نشیں جانتے بوجھتے صلح حدیبیہ میں شامل نہیں ہوئے تھے، وہ مال غنیمت کے حصول کی خاطر غزوہ خیبر میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے، لیکن آپ علیہ السلام نے انہیں اس غزوے میں شامل نہیں کرنا. ہاں البتہ ان بدوؤں کو دوبارہ ایک سخت جنگ اور مارکے میں شرکت کی دعوت دی جائے گی. اگر یہ اس میں بھی ثابت قدم رہے تو انہیں آئندہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہونے کی اجازت ہوگی، ورنہ نہیں. ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وإن تتولوا كما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا علیما. سورہ فتح میں یہ بھی نازل ہوا کہ اگر یہ جنگ ہو جاتی تو کفار بھاگ جاتے اور مسلمانوں کا سامنا نہ کر پاتے. ارشاد باری تعالی ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.
صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ہی قریش کے حلیف قبیلہ بنو ثقیف کے ایک صاحب ابو بصیر عتبہ بن اسید مشرکین کی قید سے بھاگ نکلے اور مدینہ پہنچ گئے۔ قریش نے ان کے پیچھے 2 آدمی بھیجے کہ آپ علیہ السلام ابو بصیر کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے ابو بصیر کو بلوایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، ہم نے اس قوم سے عہد کیا ہے اور ہمارے دین میں عہد توڑنے یعنی عہد شکنی کی گنجائش موجود نہیں۔ آپ اپنی قوم میں واپس چلے جاؤ، اللہ آپ کے لیے کوئی رستہ نکال دے گا۔ ابو بصیر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مشرکین کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ وہ مجھ پہ تشدد کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بصیر چلے جاؤ، اللہ عز و جل تمہارے لیے کوئی رستہ نکال دے گا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ ان 2 مشرکین کے ساتھ مکہ چل پڑے تاکہ مسلمانوں کے معاہدے کی عہد شکنی نہ ہو۔ مکہ کے رستے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو دونوں مشرکین کھجوریں کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ان میں سے ایک سے کہا کہ تمہاری تلوار بہت خوبصورت ہے۔ اس نے بھی اپنی تلوار کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دی۔ ابو بصیر نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ اس نے انہیں پکڑا دی۔ انہوں نے اس سے ایک مشرک کو قتل کر دیا جبکہ دوسرا مدینہ بھاگ گیا۔ ابو بصیر اس دوسرے مشرک کے پیچھے مدینہ پہنچ گیا۔ ابو بصیر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ماں پر افسوس کہ اگر کوئی اس کے ساتھ مل جائے گا تو یہ جنگ کی آگ دوبارہ بھڑکا دے گا۔ یہ سن کر ابو بصیر کو اندازہ ہوا کہ ابھی بھی اگر مشرکین مکہ تقاضا کریں گے تو آپ علیہ السلام معاہدے کی پابندی کی خاطر انہیں دوبارہ مشرکین کے حوالے کر دیں گے، لہذا وہ مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مکہ کے مظلوم بھاگ بھاگ کر ساحل سمندر پر جمع ہونے لگے کیونکہ معاہدے کے مطابق وہ مدینہ نہ جا سکتے تھے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی ساحل پر پہنچ گئے۔ ساحل پر ان مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہو گئی۔ قریش کے جو قافلہ بھی وہاں سے گزرتا تو یہ مسلمان اسے لوٹ لیتے۔ قریش نے آپ علیہ السلام کو قرابت داری کا واسطہ دے کر کہلا بھیجا کہ ان سب مسلمانوں کو اپنے پاس مدینہ بلا لیں اور اب کے بعد مکہ سے جو بھی مدینہ جائے گا آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ان سب افراد نے ساحل پر مقام ایس پر پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ یہ 60-70 کے قریب افراد ہو گئے تھے۔ یہ سب مدینہ آ گئے سوائے ابو بصیر کے جو ان کے لیڈر تھے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کا خط ان کے پاس پہنچا تو آخری سانسیں لے رہے تھے، ان کی وفات اسی مقام پر ہوئی۔ اسی طرح خواتین میں سے ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا مدینہ پہنچیں تو ان کے 2 بھائی ولید بن عقبہ اور عمارہ بن عقبہ ان کو واپس لانے کے لیے مدینہ پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں واپس نہ کیا کیونکہ معاہدے میں رجل کے الفاظ لکھے تھے کہ جس کا معنی مرد ہے، یعنی معاہدے کے ظاہری الفاظ کے مطابق عورتوں کی واپسی معاہدے میں شامل نہ تھی۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئیں کہ جن میں یہ کہا گیا کہ مکہ سے جو عورتیں تمہارے پاس مدینہ پہنچ جائیں تو ان کا امتحان کر لیا کرو، اور اس امتحان کے دوران اگر انہیں مومن پاؤ تو کفار کو واپس مت کرو۔ امتحان لینے کا مقصد یہ تھا کہ معلوم ہو سکے کہ کوئی جاسوسی کی نیت سے تو نہیں آیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد زہار کے احکامات نازل ہوئے کہ حضرت خولہ بنت سالمہ رضی اللہ عنہ کے خاوند اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ کہہ دیا کہ آپ مجھ پر ایسی ہی ہو جیسے میری ماں کی پشت۔ اوس بن صامت رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے تھے، مزاج میں بھی کچھ تلخی آ گئی تھی، لہٰذا ایک دن تکرار پر یہ الفاظ کہہ بیٹھے اور گھر سے نکل گئے۔ اپنے خاندان میں کچھ وقت گزارنے کے بعد جب گھر واپس آئے اور بیوی سے تعلق قائم کرنا چاہا تو بیوی نے روک دیا اور اپنی پڑوسن کے ہاں چلی گئی کہ پہلے آپ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا نے پڑوسن سے چادر لی اور آپ علیہ السلام کے پاس مسئلہ پوچھنے چلی گئی اور آپ علیہ السلام سے اپنے شوہر کی سخت مزاجی کی شکایت کرنے لگیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں یہی کہا کہ تمہارا چچا زاد بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری ساری جوانی اپنے شوہر کے ساتھ گزر گئی اور اب بڑھاپے میں مجھے یہ الفاظ کہہ دیے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو کہو کہ ایک غلام آزاد کرے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 ماہ کے روزے رکھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی بہت بوڑھے ہیں، اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ 60 مساکین کو کھانا کھلا دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کھجوروں کے ایک ٹوکرے سے اس کی مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی ایک ٹوکرا دوں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر اسے صدقہ کر دیں، اتنا ہی کافی ہے۔ اسی طرح لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے کہ درخت خشک ہو چکے ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی۔ آپ نے ایک دن مقرر کر کے عیدگاہ جانے کا اور ساتھ میں صدقات لانے کا بھی حکم دیا۔ آپ نے 2 رکعت نماز جہری قرات کے ساتھ ادا کی۔ نماز کے بعد لوگوں کی طرف چہرہ کیا، اپنی چادر کو الٹا کیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر دعا کی کہ اے اللہ رحمت کی بارش برسا، خوشگوار اور زرخیز ہو، مفید ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ اس دعا کے دوران ہی بادل آ گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ یہ بارش 1 ہفتہ تک جاری رہی۔ ہفتے بعد لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے کہ زمین پانی میں ڈوب گئی،
راستے ختم ہو چکے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ بادلوں کو پھیر دے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو بادل چھٹ گئے اور مدینہ کی ارد گرد کی چراگاہوں میں چلے گئے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد